من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعن الابدی علی اعدائہم اجمعین۔ یہ تیسری فصل میں لکھا ہوا ہے من الاحادیث القدسیہ، یہ من جملہ احادیث قدسی میں سے ایک حدیث قدسی ہے جو کلام خدا ہوا کرتا ہے۔ قرآن کے علاوہ جو 30 سپارے ہیں یا 114 سورے، ان کے علاوہ جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے وہ حدیث قدسی کہلاتا ہے۔ قال اللہ تعالی، سیدھا سیدھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا عبادی، قال اللہ تبارک و تعالی۔ چلیں یہ اوپر والی روایت سنانے کا پروگرام نہیں تھا، وہ شروع کا ایک ٹکڑا جو ہے وہ آپ کو سنا دیا ہے، تو وہ جلدی وہ حدیث پوری سناتا ہوں، پھر اس کے بعد اگلی۔ یا عبادی ستۃ منی و ستۃ منکم، بہت پیاری عبارت ہے۔ 6 کام تمہارے ہیں اور 6 کام میرے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے 6 کام تم کرو اور 6 کام میں کروں گا۔ المغفرۃ منی والتوبۃ منکم، تمہارا کام توبہ کرنا ہے، میرا کام تمہارے گناہوں کو بخشنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ والجنۃ منی والطاعۃ منکم، میری اطاعت کرنا یہ تمہارا کام ہے، جنت میں جگہ دینا وہ میرا کام ہے۔ سیدھی سیدھی بات ہے، اللہ تعالیٰ کا اطاعت گزار جنت میں جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، والرزق منی وشکر منکم، رزق و روزی دینا میرا کام ہے اور شکر کرنا تمہارا واجب ہے 5 وقت کی نماز کی طرح شکر کرنا واجب ہے۔ والقضاء منی ورضا منکم، تمہاری زندگی کے معاملات میں فیصلے کرنا میرا کام ہے، میرے اختیار میں ہے، راضی رہنا میرے ہر فیصلے پر وہ تمہارا کام ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں زیر خنجر فرمایا تھا امام حسین علیہ السلام نے، رضا بقضائک، تیرے ہر فیصلے پر میں راضی ہوں۔ والبلاء منی والصبر منکم، آزمائشوں میں ڈالنا یہ میرا کام ہے اور صبر کرنا وہ تمہارا کام ہے، ٹھیک ہے جی۔ والاجابۃ منی والدعاء منکم، تمہارا کام دعا کرنا ہے، دعا کو قبول کرنا میرا کام ہے۔ یہ سارے وعدے ہو چکے ہیں، ایگریمنٹ جو ہے نا پکا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے ہمارا۔ اچھا جی، اگلا جو پورا پروگرام تھا، افتخار الناس فی الدنیا علی 6 اوجہ، انسان اس دنیا میں 6 چیزوں کی وجہ سے یا 6 کمالات کی وجہ سے فخر کرتا ہے۔ انسان اپنے اندر 6 چیزوں کو، خوبیوں کو دیکھتا ہے، محسوس کرتا ہے اور اس پر فخر کرتا ہے۔ نمبر 1، اولہ بالوجہ الحسن، خوبصورتی، اپنے حسن و جمال کی وجہ سے بندہ جو ہے وہ فخر کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بیلنس رکھا ہوتا اللہ تعالیٰ نے، وہ مور جو ہے نا وہ اپنے پروں کو جب دیکھتا ہے تو انتہائی خوبصورت ہیں، لوگ مور کے پروں کو اپنے کتابوں میں رکھتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ وہ جو ہے نا وہ ناز کرتا ہے، اکڑتا ہے تو پاؤں اس کے جو ہے نا بہت بدصورت ہیں، اس پر نظر پڑتی ہے تو پھر بیلنس برابر ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ نمبر 1 حسن اور جمال کی وجہ سے۔ والثانی بالفصاحت، دوسرا بھائی ٹاپ کا مقرر ہے، ٹاپ کا خطیب ہے، اس کی وجہ سے بھی بندہ فخر کرتا ہے۔ ویسے ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، کسی کو حسین اور خوبصورت بنانا یہ اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت ہوتی ہے۔ ہماری فقہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اگر کسی جگہ امامت کے معاملے میں 2 آدمیوں کا اختلاف ہو جائے نا، ایک کہے میں امام جماعت بنوں گا اور دوسرا کہے میں امام جماعت بنوں گا، اب حسن ظن یہ ہے، بہت پیارا نکتہ ہے کہ مطلب
اس کو لالچ ہے کہ میں اس محراب کو سنبھالوں، لوگوں میں تبلیغ کروں، ثواب حاصل کروں، دوسرا کہے کہ نہیں بھائی یہ سعادت ہے میں حاصل کروں گا، تو پھر وہاں ترجیحات کو بیان کیا گیا ہے، نمبر 1، نمبر 2، نمبر 2، کس بیس پر کس کو ترجیح دیں گے۔ اور اگر یہ کہ وہ جو ہے نا وہ چودراہٹ کے لیے اگر یہ ہو تو میں تو دونوں کو کل نااہل قرار دوں گا، کسی تیسرے بندے کو جو ہے نا وہ، ٹھیک ہے نا۔ تو حسن ظن یہ رکھتے ہیں کہ بھئی اس سعادت کے لیے بھئی یہاں بیٹھوں گا، میں خدمت کروں گا، میں تبلیغ کروں گا، میں درس دوں گا جی، اور مجھے جو ہے نا لوگوں کی ہدایت کا اجر ثواب ملے۔ سب سے افضل عمل لوگوں کی ہدایت ہے۔ لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ۔ امیر مومنین سے فرمایا رسول خدا نے، ایک آدمی کو بھی اگر خدا تمہاری وجہ سے ہدایت دیتا ہے، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ایک بندے کو ہدایت دینا وہ افضل ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا وہاں بتایا گیا ہے جو ہے نا زیادہ متقی پرہیزگار ہو اس کو مقدم کرو، عادل ہونا تو مسٹ ہے نا، مسٹ۔ اس کے علاوہ وہ عدالت کے بھی درجے ہیں نا، بعض کے بارے میں ہے تالی تلو معصوم، تالی تلو معصوم۔ حضرت علی اکبر کو جن الفاظ سے یاد کیا ہے امام حسین نے، اشبہ الناس برسول اللہ خلقا و خلقا و منطقا، یہ اصلاً بالکل وہ معصوم والی جو ہے نا وہ لوگوں میں سب سے زیادہ شکل و صورت میں، کردار رفتار میں سب سے زیادہ رسول جیسا ہے جی، اصلاً عصمت ظاہر ہوتی ہے۔ اچھا جی، تو وہ کچھ ایسی ہستیاں بھی ہیں جو جن پر آئے تطہیر نازل نہیں ہوئی۔ امام معصوم 14 ہیں، معصوم 14 ہیں، لیکن بعض وہ تالی تلو عصمت ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اچھا جی، تو اس میں سب سے زیادہ متقی پرہیزگار۔ پھر ترجیحات میں سے قرائت کس کی جو ہے نا وہ زیادہ بہتر ہے۔ اچھا دونوں بھی فارغ التحصیل ہیں، کسی جو ہے نا وہ قرائت کالج کا، تو وہاں کہتے ہیں جو ان میں سے زیادہ خوبصورت ہو نا اس کو ترجیح دو۔ مرجحات میں سے ہے، مرجحات میں سے، ٹھیک ہے نا جی۔ وہ ایک آدمی بڑا ہوشیار تھا، امام حسین علیہ السلام کو جو ہے نا، اب میرے پاس جو ہے نا وہ کوئی اچھا لفظ نہیں ہے، آپ کے پاس ہو تو بتائیں، میں نے چونکہ استعمال کرنا ہوتا ہے، بلیک میل کرنا، صحیح لفظ ہے یہ، بلیک میل یعنی بعض اوقات ائمہ معصومین بھی جو ہے نا اللہ تعالیٰ کو گھیر لیتے ہیں۔ یہ بندہ کہتا ہے کہ امام حسین کے پاس آ کے کہا کہ فرزند پیغمبر، میں نے آپ کے جد امجد سے سنا ہوا ہے کہ اگر کبھی تم نے کسی سے مانگنا ہو نا، ہر کس و ناکس کے ساتھ جا کے نہ مانگو، کسی شریف عرب سے مانگو، حامل قرآن سے مانگو، اور ذو وجہ صبیح، حسین چہرہ والا، بد شکل اور بدصورت آدمی کے آگے دست سوال دراز نہ کرو، ٹھیک ہے۔ فرمایا میں آپ کے پاس آیا ہوں اس لیے کہ آپ صرف عرب نہیں ہیں، عربوں کو آپ کے جد کی وجہ سے جو ہے نا فخر اور ناز ہے، ٹھیک ہے جی۔ آپ اس ہستی کے فرزند ہیں کہ جس کی وجہ سے عرب جو ہے نا وہ فخر کرتے ہیں۔ حامل قرآن ہونے کا جہاں تک تعلق ہے، قرآن آپ کے گھر میں نازل ہوا ہے، دیکھیں نا کس طرح امام حسین کو جو ہے نا یہ وہ گھیر رہا ہے بندہ۔ اور جہاں تک حسن اور جمال کا تعلق ہے، آپ کے جد نے فرمایا ہے جو مجھے دیکھنا چاہتا ہے میرے دونوں نواسے حسن اور حسین کو دیکھے، ٹھیک ہے نا۔ وہ کہتے ہیں کسی شاعر نے نا رسول خدا سے خطاب کر کے کہا، تورا دیدم و یوسف را شنیدم، شنیدن کی بوت مانند دیدم۔ یوسف کا حسن و جمال کے بارے میں ہم نے سنا ہوا ہے، آپ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، شنیدن کی بوت مانند، دیکھنا اور ہوتا ہے اور سننا اور ہوتا ہے۔ سب یہ چاپلوسی ہوئی، بلیک میل نہیں، ہاں چاپلوسی۔ اب یہ لفظ مناسب نہیں ہے نا کہ اب یہ چاپلوسی کرے امام حسین کا، یہ لفظ مناسب نہیں ہے۔ بہرحال تلاش کرتے ہیں کوئی اور جو ہے نا وہ ادبی لفظ جو ہے نا، اللہ کے آگے چاپلوسی کرنا، امام کے آگے چاپلوسی کرنا،
یہ ذرا لفظ اچھا نہیں ہے نا، اچھا نہیں ہے، خوش آمد بھی، بہرحال جو اصل مقصد آپ کو سمجھانا ہے وہ آپ سمجھ گئے کہ یہ جو ہے نا وہ امام حسین کو بہرحال آمادہ جو ہے نا وہ کرتا ہے۔ اچھا تو پھر آپ نے فرمایا کہ بھائی تم نے اگر مانگنے کا طریقہ سیکھا ہے نا، جس رسول نے، میرے نانا نے اگر تمہیں مانگنے کا طریقہ سکھایا ہے، ہمیں دینے کا بھی طریقہ سکھایا ہے۔ یہ نہیں کہ جو بھی آئے اس کو جتنا مانگے اس کو دے دو۔ میں تم سے کوئی سوالات کروں گا، تمہارا ٹیسٹ لوں گا، وہ تمہارے نمبر کے مطابق جو ہے نا وہ میں تمہیں دوں گا۔ کہتے ہیں المعونۃ بقدر المعرفہ، اگر کسی کی آپ نے مدد کرنی ہے نا اس کی معرفت کے مطابق کرو۔ پھر کوئی سوالات کیے، تینوں سوالات آپ کے پاس، ایک پتہ نہیں اشرفیوں کی درہموں دیناروں کی ایک تھیلی تھی، کہا میں 3 سوال کروں گا، اگر تم نے تینوں کے جواب دیے پوری اشرفی دوں گا، 2 کے دیے تو اس میں سے نکال کے 2/3، 1 کا جواب دیا 3/3۔ اور خیر اس نے تینوں کا جواب دیا، آپ مسکرا دیے اور تھیلی اس کو پکڑا دی، جا بھائی تو بڑا خوش قسمت آدمی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اچھا جی، آپ کو کہیں جلدی تو نہیں ہے نا؟ اچھا جی، یا بندہ حسن و جمال کی وجہ سے فخر کرتا ہے، دوسرا فصاحت اور بلاغت کی وجہ سے فخر کرتا ہے، تیسرا مال و دولت کی وجہ سے فخر کرتا ہے، یا چوتھا حسب اور نسب کی وجہ سے فخر کرتا ہے، پانچواں طاقت کی وجہ سے بندہ مغرور ہو جاتا ہے، چھٹا اقتدار کی وجہ سے فخر کرتا ہے۔ باقی حصہ کل سناؤں گا، ایک چھوٹا سا لطیفہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ میں